بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المنزہ من امکان الکذب والصلاة والسلام علی رسولہ المنزہ من امکان المثل۔ مصنف علیہ رحمہ اسم متمکن کی وجوہ اعراب کے اعتبار سے اقسام کو بیان فرما رہے ہیں۔ ما قبل میں 12 قسمیں بیان فرما دی، یہاں سے آگے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں 13 اسم مقصور، 13ویں قسم ہے اسم مقصور۔ اب اسم مقصور کو پہچاننے کا طریقہ، اس کی تعریف بیان فرما رہے ہیں کہ ہم کیسے پہچانیں گے کہ کون سا اسم مقصور ہے اور کون سا اسم مقصور نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وآ اسمیست، وہ اسم ہے کہ در آخرش کے جس کے آخر میں الف مقصورہ باشد، الف مقصورہ ہو، یعنی وہ اسم جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو اس اسم کو اسم مقصور کہتے ہیں۔ لیکن یہاں جو 13ویں قسم بیان فرمائی جا رہی ہے، یہاں اسم مقصور سے مراد کیا ہے اس پر بھی تھوڑی توجہ دیں۔ اسم مقصور ہوگا 2 طرح کا۔ یہ تو ظاہر ہے کہ جس اسم کے آخر میں الف مقصورہ ہو اس اسم کو اسم مقصور کہا جاتا ہے، لیکن وہ جو الف مقصورہ ہے اس کی 2 حالتیں ہیں۔ ایک، یا تو وہ زائدہ ہوگا یا وہ الف مقصورہ کسی حرف اصلی سے بدل کر آیا ہوا ہوگا۔ تو اگر الف مقصورہ جو ہے وہ زائدہ ہے تو وہ اس قسم میں داخل نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ الف مقصورہ جو زائدہ ہوتا ہے وہ علامت تانیث ہے، جس وجہ سے وہ غیر منصرف ہو جاتا ہے، پھر اس کا اعراب غیر منصرف والا ہوگا۔ یہاں مراد وہ الف مقصورہ ہے جو غیر زائدہ ہو، یعنی کسی حرف اصلی سے بدل کر آیا ہو، تو ایسا جو الف ہوگا اس کا اعراب اس قسم میں داخل ہوگا، وہ والا اعراب ہوگا جو آگے بیان فرما رہے ہیں۔ سمجھ گئے نا بیٹا؟ اشتباہ ہو جاتا ہے کہ جیسے حبلہ ہے تو حبلہ آخر میں الف مقصورہ ہے۔ اب یہ جو آخر میں آپ الف مقصورہ دیکھ رہے ہیں تو کیا اس کا اعراب یہ والا ہوگا جو یہاں بیان فرما رہے ہیں؟ فرماتے نہیں، وہاں حبلہ میں جو الف مقصورہ ہے وہ زائدہ ہے، وہ حرف اصلی سے بدل کر نہیں آیا بلکہ زائدہ ہے، اس وجہ سے اس کا اعراب غیر منصرف والا ہوگا، یہ والا اعراب نہیں ہوگا۔ اگر الف مقصورہ کسی حرف اصلی سے بدل کر آیا ہے تو یہ اعراب ہوگا۔ یہ جو بات ہے اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ مثال میں بیان فرمایا چو موسیٰ، جیسا کہ موسیٰ، تو یہاں پر جو ہے فرماتے ہیں کہ موسیٰ جو ہے موسیٰ نہیں پڑھا جائے بلکہ موسن پڑھا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو ہے یہاں اشتباہ یہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو موسیٰ، کلمہ موسیٰ ہے، یہ کیا ہے؟ اسم مقصور وہ ہے جس کا اعراب یہ 13ویں قسم والا ہے، یعنی تقدیری اعراب ہے، بلکہ یہ موسیٰ وہ نہیں ہے کہ جو جلیل القدر ایک نبی کا نام ہے، اس لیے کہ وہ والا جو موسیٰ ہے وہ تبرانی زبان کا لفظ ہے، تو ایک تو عجمہ ہو گیا اور دوسرا علم ہو گیا، اس بنا پر وہ موسیٰ غیر منصرف ہے۔ اور یہاں جو بیان کیا جا رہا ہے اسم مقصور اس 13ویں قسم میں وہ غیر منصرف نہیں، غیر منصرف سے الگ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں جو یہ موسیٰ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ وہ موسیٰ نہیں ہے، تو اس لیے اس کو موسن پڑھا جائے، الف لام اس پر داخل نہیں ہے اس وجہ سے۔ اب اس کی اصل بھی جان لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں موسن تنوین کے ساتھ پڑھا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اصل میں جو تھا یہ موسیون تھا، مفعل کے وزن پر۔ کس کے وزن پر بیٹا؟ مفعل کے وزن پر موسیون تھا۔ اس میں مفعول کا صیغہ مخلوق کے معنی میں، اور اس کا مصدر آتا ہے عیسیٰ، اور اس میں تعلیل یہ ہوئی کہ یا متحرک تھی، موسیون، موسیون، یا متحرک اور ما قبل فتح تھا تو یا کو الف سے بدل دیا گیا۔ کس سے بدل دیا گیا؟ یا کو الف سے، موسیون، یا متحرک اور ما قبل جو حرف ہے اس پر فتح تھا تو یا کو الف سے بدل دیا، اس لیے کہ قاعدہ ہے کہ جو ہے یا ما قبل فتح ہونے کی وجہ سے الف سے بدل جاتی ہے۔ اس میں اور بھی تفصیل ہے جو علم الصیغہ وغیرہ میں ذکر کی گئی ہے، انشاءاللہ تعالی جب وہ کتاب پڑھائی جائے گی تو یہ تفصیل بھی بیان کر دی جائے گی۔ تو فرماتے ہیں یا کو الف سے بدل دیا، اب کیا ہوا؟ کیا ہو گیا؟ اجتماع ہو گیا۔ کس میں بیٹا؟ الف اور تنوین میں۔ الف اور تنوین جمع ہو گئے، اب جمع ہونے کی وجہ سے الف گر گیا، تو اب یہ کیا ہو گیا؟
موسن ہو گیا، سمجھ گئے نا؟ تو موسن رہ گیا۔ اب یہ تینوں حالتوں میں موسن ہی رہے گا۔ الف لام داخل کر دیں گے تو اب جو ہے الف لام داخل کرنے کی وجہ سے یہ الموسیٰ ہو جائے گا، اور اگر الف لام داخل نہیں کریں گے تو یہ موسن پڑھا جائے گا۔ تو یہ 13ویں قسم ہے، اس کو بار بار ہم سنیں گے تو بات انشاءاللہ تعالی ذہن میں بیٹھ جائے گی۔ تو فرماتے ہیں 13 13ویں قسم اسم مقصور، اسم مقصور ہے وہاں اسم است، اور وہ اسم ہے کہ در آخرش کہ جس کے آخر میں الف مقصورہ باشد، الف مقصورہ ہو۔ اور الف مقصورہ یہاں کون سا الف مقصورہ؟ الف مقصورہ غیر زائدہ ہو، چوں جیسے موسن۔ 14 14ویں قسم غیر جمع مذکر سالم مضاف بیائے متکلم، وہ غیر جمع مذکر سالم جو یائے متکلم کے طرف مضاف ہو، یعنی جمع مذکر سالم نہ ہو، جمع مذکر سالم کے علاوہ کوئی بھی کلمہ ہو جو یائے متکلم کے طرف مضاف ہو تو وہ 14ویں قسم میں داخل ہوگا۔ چو غلامی، جیسا کہ غلامی، تو یہ غلام جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں، غلام لفظ غلام، کلمہ غلام جو ہے یہ جمع مذکر سالم نہیں ہے اور یائے متکلم کی طرف مضاف ہے، غلامی میرا غلام۔ تو فرماتے ہیں اسی طرح کہا جائے کتابی، بیتی، قلمی وغیرہ ذالک، یعنی جمع مذکر سالم نہیں ہو اور یائے متکلم کی طرف مضاف ہو تو 14ویں قسم ہوگا۔ تو فرماتے ہیں ان دونوں قسموں کا 13ویں اور 14ویں قسم کا اعراب رفع شا، ان کا رفع بتقدیر ضمہ، تقدیر ضمے کے ساتھ ہوگا، و نصب بتقدیر فتح، اور نصب تقدیر فتح کے ساتھ ہوگا، و جر بتقدیر کسرہ، اور جر تقدیر کسرے کے ساتھ ہوگا، یعنی و در لفظ ہمیشہ یکساں باشد، اور یہ لفظ میں ہمیشہ یکساں رہیں گے، یعنی لفظ میں نہیں بدلیں گے، بس ان کا جو اعراب بدلے گا وہ تقدیری طور پر بدلے گا۔ فرماتے ہیں چوں جیسے جاء موسن و غلامی، جیسے کہ موسن یہاں جو ہے ہم نے بتایا کہ وہ جلیل القدر نبی کا نام نہیں ہے، تو پھر یہاں جو موسیٰ ہے وہ اس کا کیا معنی ہے؟ تو اس کا معنی ہے بیٹا اس کا معنی آتا ہے مونڈا۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے پاس جاء موسیٰ و غلامی، میرے پاس مونڈا آیا اور میرا غلام آیا، جاء نہیں ہو جائے گا تو میرے پاس آیا، جاء موسن و غلامی، میرے پاس مونڈا آیا اور میرا غلام آیا۔ تو آپ دیکھیں کہ موسن و غلامی یہ جاء کا فاعل ہے، اور ان کا جو اعراب ہے وہ جیسا تقدیری طور پر بدل رہا ہے، لفظ میں وہ ایسے ہی ہیں۔ اسی طرح رأیت موسن و غلامی و مررت بموسن و غلامی۔ اگر کوئی بات نہیں آئے سمجھ میں تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں 15ویں قسم اسم منقوص، اسم منقوص ہے۔ اب اسم منقوص کو ہم کیسے پہچانیں گے کہ کون سا اسم منقوص ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں وہاں اسم است، اور وہ اسم ہے کہ آخرش جس کے آخر میں یا ما قبل مکسور باشد، یا ما قبل مکسور ہو، یعنی آخر میں یا ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر کسرہ ہو، زیر ہو، تو اس اسم کو اسم منقوص کہتے ہیں۔ چوں جیسے قاضی، جیسے قاضی، تو قاضی میں آپ دیکھ رہے ہیں آخر میں یا ہے اور اس سے پہلے جو کلمہ ہے ضاد اس پر کسرہ ہے، تو ایسے اسم کو اسم منقوص کہا جاتا ہے۔ تو اگر اسم منقوص کہیں آئے تو اس کا اعراب کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں رفعش، اس کا رفع یعنی حالت رفع میں بتقدیر ضمہ، تقدیر ضمہ باشد، تقدیر ضمے کے ساتھ ہوگی کہ اس پر جو ہے ضمہ ہوگا، لیکن لفظی اعتبار سے نہیں ہوگا، تقدیری اعتبار سے ہوگا۔ و نصبش، اور اس کا نصب بفتح لفظی، فتح لفظی کے ساتھ ہوگا، یعنی لفظوں میں فتح ہوگا۔ و جرش، اور اس کا جر بتقدیر کسرہ، تقدیر کسرے کے ساتھ ہوگا۔ چوں جیسے جاء القاضی، قاضی آئے، تو یہاں القاضی میں آپ دیکھ رہے ہیں حالت رفع کی مثال ہے کہ قاضی فاعل بن رہا ہے، تو یہاں لفظوں میں ضمہ موجود نہیں ہے لیکن تقدیراً ضمہ ہے۔ رأیت القاضیہ، یہ حالت نصبی کی مثال ہے کہ میں نے قاضی کو دیکھا، تو یہاں قاضیہ یا پر آپ لفظی فتح دیکھ رہے ہیں۔ ومررت بالقاضی، اور میں قاضی کے پاس سے گزرا، یہاں بھی تقدیری کسرہ ہے کہ یا جو ہے ساکن ہے اس پر لفظی کسرہ نہیں ہے بلکہ تقدیری کسرہ موجود ہے۔ بار بار سبق کو سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی سبق جو ہے سمجھ میں آ جائے گا۔